بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ڈرامہ چل رہا ہے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا، یہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول جو ہے یہ ان کا نعرہ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون ورڈ کا جو پوسٹر ہے وہ انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھ آ رہا ہے اور ایک انسان کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، اور پھر اس انسان کے ہاتھ میں آگے ایک کتا دکھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے انسان ہمارے کنٹرول میں ہیں، کوئی بھی ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں اور نہ ہی ہمارے کنٹرول سے باہر سوچ سکتا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے، جتنا کتا انسان کا وفادار ہوتا ہے اتنا ہی ہر انسان ان کا وفادار ہوگا، یہ ان کی سوچ ہے۔ جو ہماری عالمی حکومت ہوگی، دجال ہے، یہ دجالی یہ نعرہ ہے، ان کا سلوگن ہے، جو ہماری عالمی حکومت ہوگی اس پر دجال یا فرعون یا نمرود یا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں، پورا سکنجہ ڈال دیا ہے پوری دنیا کو یہ کرونا کے ذریعے۔ یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں سکنجہ ڈال کر تو وہ دور بیٹھ کے ہماری ہنسی اڑا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ یہ کہاں گئے ان کے وہ ایٹمی پلانٹ اور ان کے دعوے اور ان کی معاشیت، جو سب کچھ جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم پابند کر دیں گے ان کو۔ ہم نے تو ایک ہی بات کو بلا دیا کہ نماز کے وقت بعد جماعت کھڑے ہو جائیں اور صف بندی میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوا کرو، سب کا سب یہ کرونا نے ختم کروا دیا۔ یہ ایک ہی جھٹکا لگا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی فاصلہ ہے 3 فٹ کا فاصلہ ہے، کوئی کہاں 6 فٹ کا فاصلہ ہے، اور یہ ہمارا ایٹمی پلانٹ اور یہ ہمارا سارا یہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب ساری دنیا جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے، اور انہی کا جو ون ورلڈ ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے وہ آنے والا ہے۔ اسرائیل کا جو ربی ہے ان کا بڑا جو ہے، بلکہ وہ آ ہی چکا ہے، کہیں کہیں تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہیں سارا سسٹم جو ہے یہ ایلومنیٹی، یہ بھی انہی کا حصہ ہے۔ سارا کچھ آگے آ کر یہ ہم پہ کنٹرول کریں گے۔ یہ جو ایلومنیٹی تنظیم ہے پھر ہمارے یہ اپارٹمنٹ بنائیں گے۔ یہ جو حصہ ہے یہ امیروں کے لیے ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ درمیانے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ غریب غربا کے لیے ہے۔ اور آج تک جتنے بھی انقلاب آئے ہیں نا دنیا میں، وہ سب انقلابوں کے پیچھے یہودیوں کا پلان، ان کا دماغ، ان کا ہاتھ، ان کی انگلی ضرور ہوتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا کہ اپنا حق مانگو، مزدوروں کو کھڑا کیا، تنظیمیں بنائیں۔ یہ تو انسان کو یہ صدیوں کی جو غلامی ہے یہ ان کا لیکچر تھا ان مزدوروں کے لیے۔ یہ صدیوں کی غلامی جو ہے اسے توڑو، اس زنجیر کو توڑ دو۔ انسان کو یہ کتا بنا دیتی ہے
اس کے بچے بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، سب ان کے آگے غلام چلے جاتے ہیں، نسلیں در نسل غلام ہو جاتی ہیں۔ تو اس غلامی کو توڑ دو، اس سے نکل جاؤ، کیمونزم میں آؤ۔ کیمونزم جو ہے یہ برابری ہے، یہ برابری کی سطح پر چلے گا، ہر آدمی برابر ہوگا، کوئی کم ہوگا نہ کوئی زیادہ ہوگا۔ یہ چکر دے کر انہوں نے ان کے گھر میں جو روپیہ پیسہ تھا، جو قیمتی چیزیں تھیں، سونا ہے یا چاندی ہے، یہ سب ہتھیا لیا اور یہ سب کچھ وہ اپنے پاس رکھ لیا، حکومت میں رکھ لیا، اور ان کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کی جو ضروریات ہیں ہم پوری کریں گے۔ مثلا آپ نے کھانا ہے تو ہم آپ کو کھانا دیں گے، آپ نے رہنا ہے ہم آپ کو مکان دیں گے۔ اب وہ جو جن کے باپ دادوں نے محنت کر کے کمائی کر کے جو بڑی بڑے گھر بنائے تھے اپنے، ان سے لے لیے، اور ایک بڑا گھر جو ہے اس میں اگر فرض کیا کہ 20 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں 3 لوگ 4 لوگ رکھ دیے کہ آپ نے یہاں اپنی چارپائی آئے گی، اس کی یہاں آئے گی، آپ کی یہاں آئے گی، تو آپ لوگوں نے یہاں سونا ہے، کرایہ نہیں دینا، آپ نے کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ کے بچوں کی جو شادیاں ہیں آپ پیسے کیوں جمع کریں گے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے بچوں کی شادیاں ہم کریں گے، آپ کو کوئی فکر نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سارے کام آپ کے کریں گے، اور آپ نے ہمارا کام صرف کرنا ہے کہ ہماری جو حکومت کا کام ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہم لگائیں گے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں نوکری جو ہے وہ چاہیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سارے کام ہم کر رہے ہیں، آپ کی نوکری بھی ہم آپ کو دیں گے، ڈھونڈ کر بھی ہم آپ کو دیں گے، اور سب کے ہاتھوں میں ٹوکن دے دیا۔ یہ ٹوکن کو سنبھال کے رکھیں، جو چیز آپ کو چاہیے کھانے کے لیے، 1 انڈا چاہیے، صبح ناشتے میں 2 سلائس چاہیے، اور 1 کپ چائے کا چاہیے، آپ کی ضرورت کے مطابق۔ آپ 2 کپ نہیں پی سکتے، نا 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 نا، 2 کپ تو آپ لے ہی نہیں سکتے نا۔ تو اتنے یونٹ آپ نے بجلی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ نے بجلی اس سے زیادہ استعمال کی تو باقی جو دن ہیں وہ آپ کو ہاتھ والا پنکھا چلا کر اپنی گرمی دور کرنی پڑے گی، اور اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ گیس کے جو بل ہیں وہ بھی اسی یونٹ کے حساب سے آپ کو دیے جائیں گے، بھی اتنی گیس آپ نے چلانی ہے، اگر اس سے آپ زیادہ چلائیں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے، ہم آپ کو مزید گیس نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ تو یہ تو ان کا پلان تھا۔ اور پرائیویٹ اگر آپ سوچیں کہ پرائیویٹ میں محنت کر کے میں پرائیویٹ کچھ خرید لوں، تو پرائیویٹ اب بالکل تمہاری جرت بھی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ میں کچھ پراپرٹی یا کچھ پرائیویٹ طور پہ خرید لوں۔ یہ سب کچھ حکومت کا ہی ہوگا۔ یہ ون ورلڈ حکومت جو ہے یہ 4 بلین آبادی کم کرنا چاہتی ہے، 4 بلین آبادی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 4 بلین آبادی انہوں نے کم کرنی ہے۔ ہر صورت میں یہ نینو چپ جو ہے یا ویکسین کے ذریعے یہ آپ کے جسم کے اندر چلی جائے گی۔ تو بچوں کے لیے تو پابندی انہوں نے اتنی کر دی ہے کہ آپ بچے پیدا کر ہی نہیں سکتے، بچے بالکل پیدا نہیں کرنے۔ اس کے متبادل جو بھی گندے طریقہ کار ہیں وہ تم اپنا سکتے ہو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، مگر بچے پیدا نہ کرو۔ اس کے بدلے میں یہ تو بات کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، مرد مرد سے شادی کرے گا اور عورت عورت سے شادی کرے گی۔ بس اس طرح دنیا آگے بڑھنے سے رک سکتی ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔
اب نینو چپ کے ذریعے وہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، نہانے دھونے، یہاں تک کہ آپ کے بیڈ روم تک ان کی رسائی ہوگی۔ آپ کے واش روم کو بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ننگا دیکھیں گے۔ ایک لمحہ بھر آپ ان کی مرضی کے بغیر نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کہیں نکل سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں۔ کچھ بھی ممکن نہیں ہے آپ کو آزادی کا ایک لمحہ بھی۔ اور اب اس کے لیے وہ سہارا لیں گے 5G کا۔ اب دیکھو 5G آنے والا ہے تو انہوں نے یہ دو کمپنیوں کو پیسہ لگا دیا ہے، ایک ہے ٹیلی نور اور ایک ہے زونگ۔ ان دونوں کمپنیوں نے ابھی ان کا اشتہار چلانا شروع کر دیا 5G کا، کہ شروع ہونے والی ہے، یہ سپیڈ ہوگی، اتنی سپیڈ ہوگی، جلدی کریں، لے لیں، یہ کریں، وہ کریں، یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اب بل گیٹس جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ویکسین کے ذریعے ان کے جسموں میں نینو چپ داخل کروں گا۔ اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی اپنے بندے یہودیوں کے ربی کے پاس بھیجے ہیں کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ ابھی تمہارا مسیحا جو ہے وہ کتنی دیر لگے گی آنے میں۔ تو ربی نے جواب دیا کہ وہ آ گیا ہے، میری ملاقات بھی اس سے ہو گئی ہے، مگر ہم نے ظاہر ابھی تک نہیں کرنا جب تک ہیکل سلیمانی بنا کر پھر ہم ان کو ویلکم کہیں گے اور آ جاؤ یہاں اس تخت پہ بیٹھ جاؤ۔ تو مسلمانوں یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق دے اور ایک طاقت بنا دے تاکہ ہم ان کے ایجنڈے کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، آگے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تے جاندے جاندے ٹلی تے بھی انگل مارنو نہ بھولنا۔